बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, लाइट फॉर ब्लाइंड आपकी तलीमी ज़रूरियात को पेश नज़र रखते हुए आपके लिए लेकर आ रहा है इल्मी, अदबी, मालूमाती, तफरीही, इस्लाही, तारीख़ी और इस्लामी ऑडियो बुक्स। तो देर किस बात की, जल्दी से लाइट फॉर ब्लाइंड को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें। दास्तान के लुग़वी मानी किस्सा, कहानी या हिकायत के हैं, लेकिन इस्तिलाही तौर पर इससे मुराद वो किस्सा या कहानी है जो तवील हो, इसमें रोमान की चाशनी भी हो और माफ़ौक़ल फितरत किरदार भी, किसी अनदेखी मगर इंसान की मनचाही दुनिया की तिलिस्माती फ़ज़ा भी हो। ऐसी कहानी का ताल्लुक़ हकीकत से कम और तख़य्युल और तसव्वुर से ज़्यादा होता है। ऐसी कहानी वक्ती तौर पर कारी को दुनिया की संगलाफ हकीकतों से दूर ले जाती है और वो वक्ती तौर पर अपने गम व आलाम और रंजो हुज़न भुलाकर अपनी महरूमियों का अज़ाला कर लेता है। दास्तानों में कदीम इंसानी मुआशरत, रसूम व रिवाज, अकायद व नज़रियात, तोहमात और ज़ाइफ़ुल एतक़ादी के साथ साथ हमारी तिश्ना तकमील आरज़ुओं और ख्वाहिशात की तामीर होती है। ये दास्तानें इल्मी, तारीख़ी, असातीरी और मालूमाती एतबार से हमें बेपनाह मालूमात मुहैया करती हैं। दास्तानों के ज़रिए कदीम मुसन्निफ़ और दास्तान गो हज़रात बहुत से इखलाकी, मजहबी और कौमी और मिली मकासद हासिल कर लेते थे। ये दास्तानें कदीम ज़माने के इंसान को मैसर फरागत और फुर्सत के तवील लम्हों में तफरीह और लुत्फ़ अंदोज़ी का बेहतरीन और सस्ता तरीन ज़रिया होती थीं। अगर अदबी नुक्ता नज़र से देखें तो ये दास्तानें कदीम तर्ज़ तहरीर और असलूब बयां मुख्तलिफ और मुतनव्वो नमूने पेश करती हैं। यही दास्तानें तकाज़ाए असर के तहत नावल की बुनियाद बनी। इंसान इब्तदाई आफरीनश से ही किस्सा कहने और कहानी कहने का शौकीन रहा है। एक एतबार से कहानी इसकी फितरत में शामिल है। जब इंसान ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था, कहानी कहने और लिखने सुनने के आसार इस ज़माने से ही मिलते हैं। कदीम इंसान के पास वक्त की फरावानी थी। इस तवील वक्त को वो किसी दास्तान गो की कहानी सुनने और इसके किस्से से लुत्फ़ अंदोज़ होने में सर्फ करता था। इसलिए कदीम दास्तानें तवील से तवील तर और तवील तरीन हुआ करती थीं। दास्तान गो अपने सामीईन को देर तक कहानी सुनाने की गर्ज से एक किस्से में दूसरे बहुत से मुख्तलिफ किस्से शामिल कर दिया करता था। दास्तान एक कदीम सिन्फ़ अदब है जो दुनिया के हर अदब और हर ज़ुबान में मौजूद है। कदीम अरब के साहिर, ईरान के किस्सा गो और बर्रे सग़ीर के दास्तान गो अपने ज़माने में मशहूर हो, मारूफ और काबिल कदर और मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ तसव्वुर किए जाते थे। ये लोग आम लोगों को इंसानी मुआशरे के गुनागो मसाइल से थोड़े अरसे के लिए लाताल्लुक़ करके तख़य्युल, रोमान, तहय्युर और तिलिस्म की ऐसी दुनिया में ले जाते थे जहाँ माफ़ौक़ुल फितरत किरदार अपनी तमाम तर ख्वाहिशों की तकमील करते, खुशबाश दुनिया के गम और दुख से आज़ाद नज़र आते थे। सामे इन किरदारों के आमाल व अफ़आल में खुद को शरीक तसव्वुर करके दो घड़ी खुश हो लेते थे। हीरो और हीरोइन की खुशियाँ इनकी खुशियाँ और हीरो हीरोइन के गम व आलाम इनके दुख बन जाया करते थे। इनकी तमाम तर हमदर्दियाँ हीरो हीरोइन के साथ रहती और जब आखिर पर हीरो अपने मकासद में कामयाब होकर शादो काम वापस आता तो ये भी इसकी शाद कामियों में खुद को शरीक समझते और थोड़ी देर के लिए ज़िंदगी की तल्ख हकीकतों को फरामोश कर देते। इन लोगों के नज़दीक कहानी या दास्तान का इससे ज़्यादा कोई और मकसद न था। दास्तान की अनदेखी मगर दिल खुशकुन दुनिया में हर वो चीज़ मौजूद होती जिसकी ख्वाहिश कोई इंसान कर सकता था। चुनाचे किस्सा सुनने वाले इन दास्तानों में अपनी महरूमियों और हसरतों का अज़ाला महसूस करते और जो कुछ वो इनको हकीकी ज़िंदगी में न मिल सका वो इसको तसव्वुराती और तख़य्युलाती दुनिया में ढूंढ लेते। इसकी वजह से लोग दास्तानें बड़े इंहिमाक और शौक़ से सुनते। दास्तान को इनके तजस्सुस और तहय्युर को तेज़ से तेज़ तर करने की खातिर
اچانک ایک قصہ رو کر درمیان ہی میں دوسرا کوئی قصہ شروع کر دیتا تاکہ دوسرے قصے کے باقی ماندہ حصے کو سننے کے لیے سامعین انتظار بھی کریں اور ان کے شوق افزوں میں اضافہ بھی ہوتا رہے۔ اس لیے ایک داستان میں بیک وقت کئی قصے چلتے ہیں۔ آئیے اب داستان کے اجزائے ترکیبی کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، پلاٹ۔ ہر داستان میں پلاٹ کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے، مگر کم و بیش تمام داستانوں کے پلاٹ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ داستان کا ہیرو جو بالعموم کوئی شہزادہ ہوتا ہے، خواب میں کسی شہزادی کو دیکھتا ہے یا کسی بزرگ فقیر یا جانور سے اس کے حسن و جمال کی تعریف سنتا ہے اور پھر اس کو حاصل کرنے کے درپے ہو جاتا ہے۔ اس مہم میں سے بہت سی دشواریاں پیش آتی ہیں، بہت سی مخالف قوتیں اس کے راستے میں حائل ہوتی ہیں، مگر وہ ہمت و شجاعت سے ان کا مقابلہ کرتا ہے اور بالآخر اپنے مقصد میں کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر یہی ایک پلاٹ تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ تقریباً ہر داستان میں ملتا ہے۔ نمبر 2، تخیل اور رومان کی چاشنی۔ ہر داستان کی فضا میں تخیل اور رومان کی کار فرمائی بڑی شدت سے ملتی ہے۔ داستان کے اندیکھی دنیا انجانی اور بالکل اجنبی ہوتی ہے، اس کا ہماری روزمرہ کی زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ داستان میں ایک طرف تو حسن و عشق کی نیرنگیاں بڑے دل فریب پیرائے میں دکھائی جاتی ہیں، دوسری طرف اس رومانی اور خیالی دنیا کی ہر شے، کیا انسان اور کیا حیوان، کیا نباتات اور کیا جمادات، کیا پرند اور کیا چرند، غرض پورا ماحول اور پوری فضا انوکھی اور نرالی ہوتی ہے۔ نمبر 3، مافوق الفطرت کردار۔ داستان میں قدم قدم پر مافوق الفطرت عناصر مثلا جن، دیو، پری، جادو، طلسمات، تائید غیبی، اسم اعظم، لوح اور خضر وغیرہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ جن، دیو، خوفناک جادوگر ہیرو کے راستے میں مشکلات کے پہاڑ کھڑے کرتے ہیں اور خواجہ خضر یا کوئی اور بزرگ غیب سے نمودار ہو کر ہیرو کی مشکلات آسان کرتے ہیں۔ داستان کا سارا تانا بانا انہی مافوق الفطرت اور غیر انسانی عناصر سے بنا گیا ہوتا ہے۔ نمبر 4، مثالی کردار۔ داستان کے کم و بیش تمام کردار مثالی ہوتے ہیں، وہ یا تو خیر اور نیکی کے مجسمے ہوتے ہیں یا پھر شر اور بدی کے پیکر۔ ہیرو دنیا بھر کی خوبیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اس جیسا حسین، اس جیسا عقل مند اور اس جیسا بہادر اور اس جیسا سخی روئے زمین پر اور کوئی نہیں ہوتا۔ وہ ہر مہم میں کامیاب و کامران رہتا ہے اور اس کے حریف ہر میدان میں شکست و ذلت سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ نمبر 5، حیرت انگیز اور تحیر آمیز واقعات۔ ہر داستان میں ایسے حیرت انگیز اور غیر معمولی واقعات کی بھرمار ہوتی ہے جن کا عام زندگی سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ ہر قدم پر جنوں، پریوں اور جادوگروں سے واسطہ پڑتا ہے، معجزات رونما ہوتے ہیں، غیر سے ہیرو کی امداد ہوتی رہتی ہے۔ واقعات کا یہ سلسلہ اس قدر تحیر انگیز ہوتا ہے کہ سننے والا مبہوت ہو کر سنتا ہے اور کسی بھی مرحلے پر اس کی حیرت میں کمی نہیں آنے پاتی۔ نمبر 6، طوالت اور ضمنی پلاٹ۔ طوالت کم و بیش ہر داستان کی اولین خصوصیت ہوتی ہے۔ داستان میں ہر بات کو بڑی تفصیل اور پوری جزئیات کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اس طرح وسعت اور پھیلاؤ داستان کا بنیادی مزاج ہے۔ داستان گو ہر قصے کو طول دیتا ہے اور قصے میں کسی بھی ضمنی طور پر کسی کا ذکر آ جائے تو اس کی بھی پوری کہانی بیان کر دی جاتی ہے۔ اس طرح داستان میں اصل قصے کے ساتھ ساتھ کتنے ہی ضمنی قصے بھی آ جاتے ہیں جن میں واقعات کے کئی سلسلے ہوتے ہیں اور ہر سلسلہ بجائے خود ایک داستان ہوتا ہے۔ ان ضمنی قصوں میں سے کوئی قصہ الگ کر دیا جائے تو اصل کہانی میں خلا پیدا نہیں ہوتا۔ نمبر 9، خطیبانہ آہنگ۔ داستان اصلاً لکھنے اور پڑھنے سے زیادہ سننے اور کہنے کی چیز ہے، اس لیے داستان گو کا انداز براہ راست خطاب کا ہوتا ہے، جیسے وہ ایک مجمع میں بیٹھا داستان سنا رہا ہو۔ اس خطیبانہ لہجے کے ساتھ
اس کی زبان میں بڑی رنگینی اور چاشنی ہوتی ہے، چنانچہ داستان کا اسلوب عام طور پر پرتکلف، مسجع اور مقفع ہوتا ہے۔ زبان میں فصاحت کا جوہر پیدا کرنے کے لیے محاورات، ضرب الامثال اور اشعار بڑی فراخ دلی کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 7، اخلاقی پہلو۔ ہر داستان اور اس کا ہر ضمنی قصہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق رکھتا ہے۔ نیکی اور بدی کے تصادم میں عموماً نیکی کی فتح دکھائی جاتی ہے۔ داستان کا انجام بھی عموماً تربیہ ہوتا ہے جس سے کوئی اچھا سبق ملتا ہے۔ اس طرح داستان سے ہمدردی، محبت، شجاعت، فیاضی، غیرت مندی، اطاعت اور حق پرستی کی ترغیب ملتی ہے۔ نمبر 9، تہذیب و معاشرت کی عکاسی۔ داستان گو اگرچہ زمانہ بعید اور زمانہ دراز کی اجنبی ملکوں کے اجنبی شہزادوں اور شہزادیوں کی کہانی سناتا ہے، مگر جس تہذیب اور معاشرت کی وہ تصویر اپنی داستان میں کھینچتا ہے، اس میں اس کے اپنے دور کی تہذیب و معاشرت کی جھلکیاں صاف نظر آتی ہیں۔ اس طرح کم و بیش ہر داستان اپنے دور کی تہذیب و معاشرت اور رسم و رواج کی عکاسی کرتی ہے۔ غرض داستانوں کے اندر ایک عجیب و غریب مگر وسیع و عریض اور حیرت انگیز دنیا آباد ہے۔ شہزادے، شہزادیاں، امیر، وزیر، تاجر، حکام، سپاہی، خواجہ سرا، کنیزیں، طوطے اور دیگر جانور، محلات شاہی، جنگل، صحرا اور اندیکھے مقامات، جادو، طلسمات، شعبدہ بازیاں، جن، پری، دیوزاد، خضر اور ایسی کتنی حیرت انگیز اور ناممکن الواقع باتیں جن کا وجود حقیقی زندگی میں کہیں دکھائی نہیں دیتا، مگر اس کے باوجود ان داستانوں میں تخیل کی پرواز، حق و باطل کا تصادم، حسن و عشق کی آویزش، کردار نگاری کے نمونے، انداز بیاں کی خوبصورتی، سب کچھ موجود ہے۔ انہیں سننے یا پڑھنے والا ایک طلسمی دنیا میں پہنچ جاتا ہے جہاں عجیب و غریب کردار اسے مسحور کر لیتے ہیں، اور ان کرداروں کے عجیب و غریب کارنامے اسے حیرت میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ ان کی دلکشی میں کھو کر زندگی کے مسائل اور ہر قسم کے رنج و آلام کو بھول جاتا ہے۔ ساتھیو، اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کل اردو داستان کا آغاز اور ارتقاء ہمارا موضوع ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پیشکش لائٹ فار بلائنڈ